کبھی آپ نے کسی ایسی زمین کا تصور کیا ہے جو زخموں سے چور ہو لیکن پھر بھی محبت کرنا نہ چھوڑے؟ ایسی مائیں دیکھی ہیں جو بچوں کی لاشیں دفن کر کے اگلے دن پھر سے امید کے ساتھ زندگی کا سامنا کرتی ہیں؟ ایسا بچہ جس کے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے لیکن وہ پتھر اٹھا کر اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہو۔ یہ کہانی انہی لوگوں کی ہے۔ یہ کہانی ہے فلسطین کی۔ یہ صرف ایک زمین کی کہانی نہیں، یہ ایک جذبہ ہے، ایک جدوجہد ہے، ایک صدیوں پر محیط زخم ہے۔ ایسی قوم کی پکار جسے دنیا نے بارہا بلایا مگر جس نے کبھی خود کو فراموش نہیں کیا۔ یہ ویڈیو صرف تاریخ نہیں، یہ ایک درد ہے، ایک گواہی اور ایک سوال جس کا جواب ہم سب کو دینا ہے۔ فلسطین کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ سرزمین صرف عربوں کی یا کسی ایک مذہب کی نہیں بلکہ یہ تہذیبوں کا مرکز رہی ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ ارض مقدس ہے، عیسائیوں کے لیے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یادگار ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ قبلہ اول مسجد اقصیٰ کا مقام ہے۔ لیکن عرب فلسطینیوں کے لیے یہ ان کا گھر، ان کی پہچان اور ان کی سانسوں میں رچی بسی سرزمین ہے۔ 1948 کا سال تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس نے فلسطینیوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اسی سال اسرائیل کا قیام عمل میں آیا اور اس کے نتیجے میں 7 لاکھ سے زائد فلسطینی بے دخل کر دیے گئے، ان کے گھروں کو جلا دیا گیا، زمینوں پر قبضہ کر لیا گیا اور ان کی کہانیوں کو خاموش کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ لمحہ فلسطینی تاریخ میں عظیم تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صرف 19 سال بعد 1967 میں ایک اور زخم ملا۔ 6 دن کی جنگ کے دوران اسرائیل نے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لیا۔ فلسطینیوں کی زندگی پر اب نہ صرف بے دخلی کا سایہ تھا بلکہ مستقل نگرانی، ناکہ بندیاں اور مارشل لا جیسی صورتحال بھی ان کا مقدر بن گئی۔ ایک ایسی زندگی جہاں آزادی صرف خواب تھی اور حقیقت میں صرف پابندیاں، چیک پوسٹ اور خوف کا راج تھا۔ آج غزہ کی پٹی دنیا کے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ پانی، بجلی، دوا، حتیٰ کہ سانس لینے تک کی آزادی سے محروم ہیں۔ ہر چند ماہ بعد ایک نیا حملہ، ایک نئی تباہی اور ایک نیا اجتماعی جنازہ۔ ہزاروں افراد شہید ہو چکے ہیں اور ان میں بڑی تعداد معصوم بچوں کی ہے۔ یہ وہ بچے ہیں جو زندگی کے خواب نہیں، جنگ کی حقیقتوں میں بڑے ہو رہے ہیں۔ لاکھوں فلسطینی دہائیوں سے مہاجر کیمپوں میں مقیم ہیں، بغیر کسی ریاست، شناخت یا تحفظ کے۔ ان کی نسلیں انہی تنگ خیموں میں بڑی ہو رہی ہیں جہاں بارش سے بچنے کا انتظام ہے نہ سردی سے۔ ان کے لیے تعلیم ایک خواب ہے، روزگار ایک چیلنج اور سلامتی ایک نایاب نعمت۔ کبھی سوچا ہے اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ دنیا کی بڑی طاقتیں، خاص طور پر امریکہ، ایک ایسے ریاستی نظام کی حمایت کرتی ہیں جو فلسطینیوں کے حقوق کو مسلسل پامال کر رہا ہے۔ Well, you know how I feel about the Gaza Strip. I think it's an incredible piece of important real estate. فلسطینیوں کی آواز اکثر بین الاقوامی فورمز پر دبائی جاتی ہے۔ انسانی حقوق کی باتیں صرف تقریروں تک محدود ہو چکی ہیں۔ کیا انسانیت کا مطلب صرف طاقتور کو تحفظ دینا ہے؟ دنیا خاموش ہو سکتی ہے لیکن ضمیر جاگ اٹھے تو تاریخ کا رخ بدل جاتا ہے۔ یہ صرف فلسطینیوں کی جنگ نہیں، یہ ہر اس دل کی جنگ ہے جو ظلم کے خلاف دھڑکتا ہے، اور ہر وہ آواز جو انصاف کے لیے بلند ہوتی ہے فلسطین کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ کیونکہ فلسطین صرف ایک دکھ بھری کہانی نہیں، یہ امید کی روشنی ہے، یہ مزاحمت کی علامت ہے، اور یہ یقین ہے کہ ظلم وقتی ہے لیکن سچ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ صرف سننا کافی نہیں، اب وقت ہے کہ ہم خاموشی توڑیں، اپنے دل، اپنی زبان اور اپنے عمل کے ساتھ۔ جو ظلم کے خلاف خاموش ہے وہ انصاف کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اپنی آواز اٹھائیں، امید بانٹیں اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ شکریہ۔